آج کے خطبے میں آپ سے صرف ایک آیت کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کروں گا۔ غالباً امکان یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو تمام دروس ہیں، جو اس میں تمام حکمتیں ہیں، وہ آج کور نہ ہوں، لیکن کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے پیچھے میری نیت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر سورۃ الذاریات میں کیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ یاد کراتے رہا کریں، یاد کرانے کا مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو۔ ان میں سے ایک ایک لفظ کی اہمیت ہے۔ پہلی بات، دعوت کے لفظ کو سمجھ لیں۔ جب آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہو، جیسے آپ کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے ہو، تو آپ اس کو گھر پہ بلا کے آپ اس کی بےزتی نہیں کر سکتے۔ گھر پہ بلانا کسی کو عزت دینا ہوتا ہے، گھر پہ بلانا مہمان نوازی ہوتی ہے، گھر پہ بلانا ہوتا ہے تو جو بھی آپ کے گھر آتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر آنے کے بعد میں حفاظت میں ہوں، امن و امان میں ہوں، میں سیفٹی میں ہوں، میں اندر جا کے مجھ پہ کوئی چلائے گا نہیں، مجھے کوئی گالیاں نہیں دے گا، میری کوئی تنقید نہیں کرے گا، میری پول نہیں کھولے گا، میرے عیب نہیں نکالے گا۔ یعنی جب کہا ہے نا پکارو یا بلاؤ، دعوت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بلانے کے لیے کوئی بھی سنے بات، ویسے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی بات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو انسان سنے اور وہ اس کی طرف آئے، اس کی طرف اس کو آنے کا دل چاہے۔ انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دعوت کے نام پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور پھر اس کی خامیاں نکالنا، تم یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی ایک ہی غلطی نکال کر اس کو بار بار تنقید کرنا اور کہتے ہیں جی ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ وہ دعوت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں دعوت کہا ہے وہ کیا ہے؟ جس سے انسان کا دل آپ کی طرف مائل ہو۔ ادعو الی سبیل ربک، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ دعوت کا جو کام ہے اس میں کوئی آپ کے گھر آئے گا بھی کیوں؟ پہلے تو اس کو تھوڑا سا، اگر آپ پہ شک ہے یا آپ سے اس کو ڈر لگا ہوا ہے یا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا یا آپ اتنے فرینڈلی معلوم نہیں ہوتے، تو دعوت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، کچھ جان پہچان ہوتی ہے، کچھ ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے، پھر وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس میں جو تعلقات پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے نا، اس کا بھی ذکر موجود ہے دعوت کے اندر، ادعو الی سبیل ربک۔ اس سے مزید آگے ایک اور بات اللہ نے کہی، اپنے رب کے راہ کی طرف، اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو۔ تو یہاں راہ کا لفظ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے راہ اور ایک ہوتی ہے منزل، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور قرآن نے اپنے الفاظ، ہمارے مفسرین نے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ قرآن اپنے الفاظ تصویر کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، ایک سین بنتا ہے، اور اس سین میں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو بہت محبت سے، بہت دوستی سے، کہ وہ آپ کے ساتھ ایک رستے میں آپ کو جوائن کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی منزل پہ بلا رہے ہیں، آپ کسی رستے پر بلا رہے ہیں۔ اور رستے پہ بلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے کسی منزل پہ۔ اگر میں کسی کو بلا رہا ہوں اس طریقے سے جیسے میں تو پہنچ چکا ہوں، تمہیں دیر ہو رہی ہے پہنچنے میں، جو پکارنے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، سننے والوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ سمجھے تو یہ تو بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہے، بس میں ہی پیچھے پڑا ہوں، اب یہ میرے لیول تک آ جائے تو پھر یہ کچھ ان کی کوئی حیثیت ہوگی، تو یہ سبیل کی طرف دعوت دینا نہ ہوا۔ جس راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہاں تک کہ اس کے بارے میں تو ہمارے نبی نے بھی کہہ دیا، ان سے بھی کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل هذه سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے۔ یعنی وہ بھی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور پھر وہ ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکار رہے ہیں کہ تم بھی اس راستے کو میرے ساتھ جوائن کرو۔ پھر ایک اور اس میں اہم درس اس لفظ کے اندر، راستے کے اندر، راہ کے اندر، وہ کیا ہے کہ جیسے راستے ہوتے ہیں نا، اس پہ کچھ لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں، کچھ بہت پیچھے ہوتے ہیں، کچھ ایک قدم آگے لیا تھک گئے پھر رکے، کچھ میں سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی ٹرک میں جا رہا ہے، کوئی اکٹھے جا رہے ہیں، کوئی دو جا رہے ہیں، جا تو سارے رہے ہیں
لیکن ایک رفتار سے نہیں جا رہے, ایک سپیڈ سے نہیں جا رہے, ایک ساتھ نہیں جا رہے, لیکن ہے ایک ہی راستے. ہو سکتا ہے کوئی 50 میل آگے, کوئی 50 میل پیچھے ہے. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو اللہ کی راہ کی طرف پکار رہے ہوتے ہو نا, تو اگر آپ اس راہ پہ چلتے رہے ہو تو آپ کہیں تک پہنچ گئے. جب آپ کسی اور کو بلا رہے ہو نا, تو اس سے میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ جہاں میں پہنچ گیا وہ وہاں سے شروع کرے. وہ جہاں کھڑا ہے اس نے وہاں سے شروع کرنی ہے بات, وہاں سے اس نے پہلا قدم لینا ہے. اور میں اس سے یہ توقع بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری سپیڈ سے چلے. تیز تیز چلو, جلدی جلدی چلو. تم اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہو, تھک کیسے گئے, رک کیوں گئے؟ اگر آپ نے راستے کی طرف بلایا ہے اور کسی نے فرض کرنے راستہ بھی شروع بھی نہیں کیا, سفر اپنا شروع بھی نہیں کیا, بس اس کی تیاری کر رہا ہے, یا سفر کے بارے میں سوچ رہا ہے, یا سفر کے لیے کچھ سامان پیک کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو اس نے سفر میں کوئی پروگریس ابھی نہیں کی, آپ کو پروگریس نظر بھی نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی وہ پروگریس ہے. آپ نے دعوت دی ہے سفر کی, تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا کچھ تیاری کر لوں. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا, تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جہاں میں ہوں, میں اس پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا کہ وہ اوور نائٹ ایک ہی دفعہ سنا کے وہ وہاں آ جائے جہاں میں کھڑا ہوں. آپ کو کچھ ٹائم لگا, فرض کریں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. اب آپ کو بے چینی ہوئی کہ میرا کوئی ماں ہے, اس کو بے چینی ہوئی میرے بچے بھی اب نماز پڑھنی شروع کر دیں. میں اتنا عرصہ غفلت میں رہی ہوں, مجھے خیال نہیں تھا نماز کا, اللہ نے میرے دل میں اس کا اپنا خوف ڈال دیا, اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی, اب مجھے بے چینی ہے, میرے بچے بھی غفلت میں ہیں. تو وہ روز بچوں کو نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے, خدا کا خوف کرو, پتہ نہیں ہے تمہیں. وہ اب یہاں پہنچ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے بچے فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں. لیکن بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اس کو آپ جتنا کہو گے نماز پڑھو نماز پڑھو, مصیبت ہے, امی پھر شروع ہو گئی, دوبارہ میرا پیچھے نہیں چھوڑتی. اور پھر ایسی مائیں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس آ چکی ہیں, کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز پڑھو, وہ سنتے ہی نہیں ہیں, بلکہ وہ الٹا انوئے ہو جاتے ہیں, چڑ جاتے ہیں, ضد میں آ جاتے ہیں. وہ تو مجھ سے بھاگتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں میں جیسی وہ بولوں گی میں ان کو دوبارہ خطبہ سنانا شروع کر دوں گی, تو میری بات ہی نہیں سنتے. تو میں تو کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے, اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو آپ بھی کبھی نماز نہ پڑھتی. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پر آ کر آپ کے دل میں کوئی چیز ڈالی ہے, اور وہ کسی نے نرمی سے بات کی ہوگی تبھی ڈالی ہے نا, اور کسی نے آپ کے ساتھ کچھ تحمل سے کام کیا ہوگا تبھی ڈالی ہوگی نا. ایک مشہور حدیث کا حوالہ یاد آتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے ابایعک علی صلاتین, میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں, مسلمان ہونے کو تیار ہوں, نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں, 5 نہیں پڑھ سکتا, میں 2 پڑھوں گا, اور اس کنڈیشن پہ, اس شرط پہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا, کچھ آگے سے کہے بغیر. وہ خوشی خوشی چلا گیا. باقی سارے صحابہ حیران, یہ کیا نیا ڈسکاؤنٹ پروگرام شروع ہوا ہے کہ 5 سے 2 ہو گئی نمازیں. پوچھا کہ یہ کیا ہوا, تو وہ کہتے ہیں جب اس کو نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی وہ 5 پڑھنی شروع کر دے گا. اس کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں تم ایک قدم, ایک لیول پر ایک دفعہ میں چڑھتے چلے جاؤ گے, آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ہر کوئی ایک دم سے اسی طرح 0 to 100 نہیں جا سکتا. تو جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا.